الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين صدق اللہ العظیم۔ میرا محترم بزرگوں اور دوستوں، کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز عبادت میں اس کی معبودیت اور مخلوق کی طرف سے عبادت و اطاعت ہے، اور سب سے ناپسندیدہ اور ناگوار چیز عبادت میں اس کا ہمسر ہونا، اس کا برابر ہونا اور اس کا شریک ہونا ہے۔ اور مخلوق کی طرف سے نافرمانی اور شرکشی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق میں سے سب سے پہلا نافرمان ابلیس لعین ہے۔ اسی سے نافرمانی کی ابتدا ہوئی، اس کے نافرمانی کا سبب حکم خدا سے بنی آدم کا سجدے کا مسئلہ بنا۔ اسی لیے سب سے بڑی دشمنی ابلیس کو اولاد آدم سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر سورہ یوسف آیت نمبر 5 میں یہ ارشاد فرمایا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اور ابلیس کو دودھ خاک آدم کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا تو تمام فرشتے حکم خدا کی تعمیل میں جھک گئے، ذرا سی بھی کوتاہی نہیں کی، لیکن ابلیس نے سجدے سے صاف انکار کر دیا، اور اوپر سے منطقی دلائل دینا شروع کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مٹی سے بنی آدم کو آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے،
اور مٹی کے اندر خاصیت ہے نیچے رہنے کی، اور مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آگ کی خاصیت ہے اوپر رہنے کی، تو میں ایسے کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ یہی شرکسی، نافرمانی، منطقی دلائل اس کے راندہ درگاہ ہونے کا سبب ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ مہلت دے دی کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی جائے کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں، بھٹکاؤں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے مہلت بھی دے دی، اور یہ بھی فرما دیا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تمہارے بہکانے میں ہرگز نہیں آئیں گے اور تمہیں الٹے ہی جوتا گرائیں گے۔ لہذا راندہ درگاہ ہونے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے انہوں نے مہلت مانگی کہ میں انسان کے رگ و ریشے میں خون کے دوڑنے کی جگہ میں دوڑ سکوں، اسی لیے انسان کے لیے سب سے بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ جو بھی کام کے لیے قدم اٹھائے تو سوچ سمجھ کر، غور و فکر کر کے اس کام کے لیے قدم اٹھائے، اور اگر بغیر سوچے سمجھے قدم اٹھا لے گا تو شیطان کے فندے میں آسانی سے پھنس جائے گا۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ بے شک شیطان انسان کے رگ و ریشے میں دوڑنے کی جگہ دوڑتا ہے۔ حضرت امام طبرانی علیہ الرحمہ المعجم الکبیر میں ایک حدیث شریف نقل کیا ہے جو زیادہ اونچے درجے کی نہیں ہے، کچھ نیچے درجے کی ہے، جس کو تذکیر بھی ایام اللہ اور تذکیر بھی اعلیٰ اللہ اور ترغیب و ترہیب کے متعلق بیان کرنے کی گنجائش ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، تو نے مجھ کو آسمان سے زمین پر اتار دیا اور مجھ کو راندہ درگاہ بنا دیا، تو میں تجھ سے رہنے کے لیے 9 چیزیں مانگتا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے، یا رب انزلتنی من العرض وجعلتنی رجیما فاجعل لی بیتا قال الحمام۔ ابلیس نے کہا، اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے میرے رب، تو نے مجھ کو آسمان سے زمین پر اتار دیا اور مجھ کو مردود اور مرعون قرار کر دیا ہے، قرار دے دیا ہے، تو میں رہنے کے لیے تجھ سے ایک گھر کی سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، فَاجْعَلْ لِي بَيْتًا قَالَ الْحَمَّامُ، تیرے رہنے کی جگہ غسل خانہ ہے، یہی تیرے رہنے کی جگہ ہے۔ جس طرح غسل خانہ شیطان کے رہنے کی جگہ ہے، اسی طرح بیت الخلاء بھی شیطان کا گھر ہے۔ جب بھی غسل کے لیے غسل خانہ میں داخل ہو یا بیت الخلاء کے اندر قضاء حاجت کے لیے داخل ہو تو سب سے پہلے شیطان سے، اللہ کے ذریعے شیطان سے پناہ مانگنی ضروری ہے، اور اس کی دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تجھ سے سرکش خبیث شیطان اور سرکش شیاطین اور خبیث جنات سے۔ اور آگے فرمایا، قال اجعل لی مجلسا قال الاسواق وجامع الطرق۔ شیطان نے کہا کہ اے میرے رب، میرے لیے کوئی بیٹھنے کی جگہ مقرر فرما دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، تیرے بیٹھنے کی جگہ بازار ہیں اور راستوں کے چوراہے ہیں۔
اس لیے انسان کو بلا ضرورت بازار میں گھومنے اور چوراہوں پر بھیڑ لگانے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر بلا ضرورت بازار میں گھومے گا اور راستوں کے چوراہوں پر بھیڑ لگائے گا، گپ سڑکا کرے گا، تو شیطان کے فندے میں آسانی سے پھنس سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا قال اجعل لی طعاما قال ما لا یذکر اسم اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ میرے لیے کوئی کھانے کی چیز مقرر کر دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تیرا کھانا وہ کھانا ہوگا جس کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو۔ لہذا صحیح حدیث شریف میں سے وارد ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا شروع کی جائے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، اور اس کی دعا یہ ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور دوسری دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ جب یہ دعا پڑھ کر کھانا شروع کیا جائے گا تو شیطان اس کھانے میں شریک نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا قال اجعل لی شرابا قال کل مسکر۔ شیطان نے کہا کہ مجھے کوئی پینے کی چیز مقرر فرما دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا تیرے پینے کی چیز ہر نشہ آور چیز ہے، ہر نشہ آور چیز تیرے پینے کی چیز ہے۔ دیکھیے شرابی اور نشے میں مشق ہونے والوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ ہر وہ کام کر ڈالتے ہیں جو انسانی تہذیب کے منافی ہوتا ہے۔ نشے میں مست ہونے کے بعد آدمی کا ہوش حواس بالکل ختم ہو جاتا ہے، عقل معیوب ہو جاتی ہے۔ حضرت امام منذری علیہ الرحمہ اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں شراب کے متعلق 57 حدیثیں نقل فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک حدیث شریف جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترمذی کے اندر نقل فرمایا ہے کہ شراب کے پینے والوں کے متعلق 10 قسم کے لوگوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ نمبر 1 شراب بنانے والے پر لعنت، جس کے لیے شراب بنائی جائے اس پہ لعنت، شراب پینے والے پہ لعنت، شراب ادھر سے ادھر لے جانے والے پہ لعنت، اور جس کے لیے ادھر سے ادھر لے جایا جائے اس پہ لعنت، شراب بیچنے والے پہ لعنت، شراب کی قیمت کھانے والے پہ لعنت، شراب خریدنے والے پہ لعنت، اور جس کے لیے خریدی جائے اس پہ لعنت۔ تو اس طرح سے 10 قسم کے لوگوں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اور آخر میں شرابی کا حشر کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن آخرت میں زانیہ مرد عورت کو جو عذاب دیا جائے گا، اور اس کے عذاب دینے کی وجہ سے ان کی شرمگاہ سے اس قدر خون اور پیپ بہنے لگے گا جس کے بہنے کی وجہ سے ایک نہر بن جائے گی، اور اس زانیہ عورت کے خون اور پیپ کے بہنے کی وجہ سے جو نہر بن جائے گا، اس نہر سے اس شرابی کو پلایا جائے گا، وہی اس کے کھانے کی چیزیں ہوں گی۔ اور آگے فرمایا قال اجعل لی مؤذنا مؤذنا قال المزامیر۔ شیطان نے اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال کیا کہ میرے لیے کوئی آواز اور اعلان کی چیز مقرر فرما دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا تیرے اعلان اور آواز کی چیزیں میوزک اور ہارمونیم ہے،
دیکھیے میوزک اور ہارمونیم اور بینڈ باجا اور آرکیسٹرے کی آواز کیسے ہوتی ہے۔ ہر وہ انسان جو دین سے دور ہوتا ہے وہ میوزک اور ہارمونیم اور بینڈ باجے کی آوازوں کو سن کر پاگلوں کی طرح مست ہو کر بے حیائی کے ناچتے ہیں۔ آقا نامدار علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے میں لوگ ناچ اور گانے کو پسند کریں گے۔ ہارمونیم کی آواز، بینڈ باجے کی آواز، آرکیسٹرے کی ناچ کو دیکھنے کے شوق رکھیں گے، اور ان کے پاس اگر ایسی ناچنے گانے والی رنڈیاں نہیں ہوں گی تو اس کو کرایہ پہ لا کے اس کے ناچ اور گانے سنیں گے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو امت کی خیر نہیں، امت پر طرح طرح کی بلا اور مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آج کل زیادہ مثال دے کر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گھر گھر ٹی وی اور ٹیلی ویژن کی لائن کھینچی جا رہی ہے، اور بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی ناچنے گانے والوں کی مجلسوں میں پرورش پا رہا ہے۔ اگر کوئی انسان اس کی برائی بیان کرتا ہے تو نئے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے بغیر کوئی انسانی زندگی نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے شراب کو ام الخبائث کہا ہے کہ شراب پینے کے بعد انسان ہر وہ خبیث چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب شراب ام الخبائث ہے تو ٹی وی اور ٹیلی ویژن، VCR، آرکیسٹرے کی ناچ ام الفواحش ہے۔ جو شخص اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کے اندر سے حیا اور شرم بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ تم فحش پروگرام کے قریب تک مت جاؤ، چاہے وہ ظاہری طور پر ہو یا خفیہ طور پر ہو، اس کے قریب تک مت جاؤ۔ اور آگے فرمایا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام فواحشات کو حرام کر دیا ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر ہو یا کھلم کھلا ہو۔ اور آگے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بہت ممکن ہے کہ جس چیز کو تم اچھے سمجھ رہے ہو حالانکہ وہ بری ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس چیز کو تم بری سمجھ رہے ہو انجام کے اعتبار سے اچھی ہو، اور ہر اچھائی اور برائی کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، تم کو نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَاتَّخِذَتِ الْمَعَازِفِ، ایک زمانہ آئے گا جس میں بینڈ باجے کی آواز سننے کی سب شوق رکھیں گے، آلات و لہو و لعب کو پسند کریں گے۔ جب ایسا زمانہ آئے گا اس میں امت کی خیر نہیں ہوگی، تسلسل کے ساتھ بلا اور مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ شروع اسلام میں ناچنے اور گانے کا ناچنے اور دف بجانے کی گنجائش تھی، اور یہ سب کے سب صلح حدیبیہ کے پہلے کی بات تھی، اور یہ تمام امور اب منسوخ ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی شخص شادی اور بیاہ کے موقع پر گانے بجانے اور دف بجانے وغیرہ کو جائز قرار دے تو بالکل غلط ہے، حرام ہے،
جس طرح پہلے شراب حلال تھی بعد میں حرام ہو گئی، اسی طرح گدھے کا گوشت کھانا بھی حرام تھا، بعد میں گدھے کا گوشت کھانا بھی حلال تھا، بعد میں حرام کر دیا گیا۔ تو اسی طرح دف بجانا بھی پہلے جائز تھا، بعد میں اسے بھی منع کر دیا گیا۔ لہذا اگر کوئی شادی بیاہ اور موقع پر گانے بجانے آرکیسٹرے نچانے کو جائز قرار دے وہ بالکل غلط ہے، حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان سب لہو و لعب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔